مسیح یسوع کے عظیم زندہ جلالی ببرکت نام میں جو طلوع آفتاب اور آفتاب صداقت ہے، جو خالق اکبر اور ذات کبریا ہے، جو الفا اومیگا اول اور آخر ابتدا اور انتہا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، ہماری خطاؤں اور تقصیروں کو بخشنے والا ہے۔ اس کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم شکر گزار ہیں خدا عظیم رب الافواج کے، جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کرنے والا ہے، اور شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے سارے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ نے یہ مناسب جانا تاکہ خدا ان کے کلام میں سے یہ پہلا کلمہ ہم سیکھ سکیں اور دیکھ سکیں، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اس چینل پر آنے کے لیے، اس سارے وقت کے لیے۔ اور میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ضرور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک اور کمنٹس کیجئے تاکہ بہت سے دوسرے لوگ بھی خدا ان کے کلام سے مستفید ہو سکیں اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو آئیے آج کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج ہم پہلے کلمے کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور اس کا جو مختصر جائزہ ہے ہم لیں گے، اور بڑے شارٹ وقت کے اندر بڑی خاص باتوں کو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ ان باتوں کو بانٹ سکیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور اس میں ہم آئیے خدا کے کلام کو کھولیں گے اور لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت کو کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ یسوع نے کہا ہے، باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم غور کریں گے مسیح خداوند نے صلیب پر نہایت درد اور تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی یہ کلمہ صادر فرمایا۔ یہ درخواست کن لوگوں کے لیے تھی، جانیں گے خدا کے سچائی کے کلام یعنی بائبل مقدس میں سے۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر کرب کے عالم میں اتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو کر بھی یہ جانتا تھا کہ جو کام وہ خود کر کے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کو جا رہا ہے، اس کام میں یعنی تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کر کے کفارہ ادا کرنا ہی خدا باپ کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو کفارہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، چاہے کوئی نبی، چاہے کوئی رسول، چاہے کوئی پیغمبر، چاہے کوئی عالم، چاہے کوئی فاضل، چاہے کوئی اسکالر، چاہے کوئی عام آدمی، یعنی دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان گناہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ اپنا کفارہ ادا نہیں کر سکتا تاکہ اس کے گناہ معاف ہو سکیں اور وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکے۔ اور کفارہ مسیح یسوع یعنی خدا تعالیٰ کے لخت جگر اس کے بیٹے نے حکمت میں ایک جسم میں پیدا ہو کر پورا کرنے کے لیے اس جہان میں کواری یعنی مقدسہ مریم میں سے پیدا ہو کر اور 33.5 سال کا وقت پورا کرنے کے بعد، یعنی جو وقت خدا نے مقرر فرمایا تھا، اس کے عین مطابق اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا۔ حالانکہ مسیح یسوع پہلے ہی اپنے شاگردوں سے کہہ چکے تھے، اگر میں چاہوں تو فرشتوں کے 12 تمن حاضر ہو جائیں، لیکن خداوند یسوع مسیح تو صلح کا شہزادہ بن کر اس جہان میں آیا تاکہ انسان اور خدا باپ کی صلح اپنے باپ اور بے عیب لہو کے وسیلہ سے کروا سکے، اور اس لیے اسے دکھ سہنا ضرور تھا۔ یہ سب کچھ تو خدا باپ کے دل کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کی خوشنودی آدمیوں کے درمیان رہنے میں ہے، لیکن دنیا کا پہلا انسان گناہ کر بیٹھا اور خدا کے دیدار سے اور خدا کے جلال سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے تو لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس محرومی کو دور کرنے کے لیے دنیا کا کوئی انسان بھی خدا کو قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ خدا کے حضور پاک قربانی ضروری تھی، اور مسیح یسوع اس پاک قربانی کے لائق تھا کیونکہ وہ پاک روح کی تحریک سے پیدا ہوا تھا۔ اور جب وقت آ گیا جس کے مطابق بنی اسرائیل کو فسح ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور جس کی تیاری مصر سے نکلتے ہوئے کروائی اور سکھائی گئی تھی، وہ پورا ہو، تو جو کچھ بھی مسیح یسوع پر گزرتا تھا وہ سب کئی سو سال پہلے ہی مسیح یسوع نے اپنے مقدسوں سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح خداوند ان سے لکھواتا رہا۔ زبور 22 اس کے 6 باب میں لکھا ہے، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ اس وقت کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ یسوع کو کیڑے کی طرح مسل دیا جائے، کیونکہ یسوع نے ان کے دل کے ارمان پورے نہیں کیے تھے جو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں روم کی حکومت سے آزادی حاصل ہو۔ زبور 22 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذائقہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں۔ مسیح یسوع جب صلیب پر کرب کے عالم میں لٹکا ہوا تھا تو سب یہودی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لوکا طبیب کے انجیلی بیان اس کے 23ویں باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح ہے اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔
یہی باتیں زبور 22 میں مسیح یسوع نے پہلے ہی سے لکھوا دی تھی۔ زبور 22 اس کے 7ویں آیت، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذائقہ اڑاتے ہیں، وہ مجھے منہ چڑھاتے ہیں، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ مقدس متی 27 باب میں لکھا ہے، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے ہیں۔ 40ویں آیت، اے مقدس کو ڈانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئی بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئی نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑائے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ میرے عزیزو، جسمانی زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان لگاتی ہے وہ انسان کبھی نہیں بھولتا، اور مسیح یسوع نے یہ سب پورا کرتے ہوئے برداشت کیا، اس لیے کیا تاکہ ہم بھی برداشت کر سکیں۔ اس لیے تو مسیح یسوع نے فرمایا تھا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، لیکن آج ہم کسی کی برداشت نہیں کرتے اور بول پڑتے ہیں، اور یہی ہماری غلطی ہوتی ہے۔ جب پہلی سب باتیں پوری ہو گئیں جو لکھی گئی تھی زبور 22 کے مطابق، سب لوگ جو عید میں آئے ہوئے تھے مسیح یسوع کا مذاق اڑاتے تھے، تو جو سپاہی مسیح یسوع کو اذیت دے رہے تھے ان سب کے لیے فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے یہ کلمہ اس لیے فرمایا کیونکہ یہ سب کچھ تو خدا باپ کے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا جو کہ ہمارے لیے لکھا گیا۔ یسایہ 53 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا باپ کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی گئی جائے گی، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ خدا کے لوگوں، خدا باپ نے اپنے پیارے بیٹے، اپنے لخت جگر ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس جہان میں ایک جسم دے کر بھیجا، اور اس جسم کو خدا کا بیٹا کہا گیا، اور اس جسم کو ہمارے گناہوں کی قربانی کے لیے قربان کیا گیا، اور اس عظیم قربانی کے لیے خدا نے شریعت میں سے پہلے ہمیں سکھایا کہ کس طرح قربانی دینے سے ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، رہائی پا سکتے ہیں۔ لیکن وہ شریعت کے مطابق دی گئیں قربانیاں صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھیں، نہ کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اور اسی لیے کامل قربانی کی ضرورت تھی جو کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ خدا نے اپنی حکمت کو ایک جسم بخشا اور اسے کواری مقدسہ مریم کے باطن سے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب سب کچھ خدا باپ کی مرضی کے مطابق مسیح یسوع نے یہ سب اذیتیں برداشت کی تو اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل داخل نہ تھا۔ یہ خدا باپ اور اس کے پیارے بیٹے، اس کے لخت جگر خداوند یسوع مسیح کا آپسی معاملہ تھا، اور اس زمانے کے تمام انسانوں کو جو اس جگہ موجود تھے خدا نے استعمال کیا۔ اس لیے مسیح یسوع نے فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں چاہیے کہ مسیح یسوع نے سب کچھ برداشت کیا تو ہمیں بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، مسیح کی محبت کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی، اور مسیح نے ہمیں ایسی محبت رکھی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو ہمارے لیے اپنی جان قربان کر کے ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر کے خدا باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا۔ اب جو کوئی بھی مسیح یسوع یعنی خداوند کے پیارے بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آمین۔